اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے شراکت کے احکام۔ فرماتے ہیں دو آدمی اگر باہم طے کریں کہ اپنے مشترکہ مال سے بیوپار کر کے جو کچھ نفع کمائیں گے اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور وہ عربی یا کسی اور زبان میں شراکت کا صیغہ پڑھیں یا کوئی ایسا کام کرے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے شریک بننا چاہتے ہیں، تو ان کی شراکت صحیح ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر چند اشخاص اس مزدوری میں جو اپنی محنت سے حاصل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کریں، مثلا چند حجام آپس میں طے کریں کہ جو اجرت حاصل ہوگی اسے آپس میں تقسیم کریں لیں گے، تو ان کی شراکت صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر باہم طے کر لیں کہ مثلا ہر ایک کی آدھی مزدوری معین مدت تک کے لیے دوسرے کی آدھی مزدوری کے بدلے میں ہوگی تو معاملہ صحیح ہے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی مزدوری میں شریک ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر دو اشخاص آپس میں اس طرح شراکت کریں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی پسند سے جنس خریدے اور وہی اس کی قیمت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو، لیکن جو جنس دونوں نے خریدی ہو اس کے نفع میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں تو ایسی شراکت صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنا وکیل بنائے تو جو کچھ وہ ادھار لے رہا ہے اس میں اسے شریک کر لے، یعنی جنس کو اپنے اور اپنے حصے دار کے لیے خریدے، جس کی بنا پر دونوں مقروض ہو جائیں تو دونوں میں سے ہر ایک جنس میں شریک ہو جائیں گے۔ فرماتے جو اشخاص شراکت کے ذریعے ایک دوسرے کے شریک کار بن جائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ بالغ عاقل ہوں، نیز یہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ شراکت کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہوں۔ لہذا صفیہ جو اپنا مال فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے اپنے مال میں تصرف کا حق نہیں رکھتا، اگر وہ کسی کا ساتھ شراکت کرے تو صحیح نہیں ہے۔ اگر شراکت کے معاہدے میں یہ شرط لگائی جائے کہ جو شخص کام کرے گا یا جو دوسرے شریک سے زیادہ کام کرے گا یا جس کام کی دوسرے کے کام کے مقابلے میں زیادہ اہمیت ہے اسے منافع میں زیادہ حصہ ملے گا، تو ضروری ہے کہ جیسا کہ طے کیا گیا ہے متعلقہ شخص کو اسی کے مطابق دے۔ اور اسی طرح اگر شرط لگائی جائے کہ جو شخص کام نہیں کرے گا یا زیادہ کام نہیں کرے گا یا جس کے کام کی دوسرے کے کام کے مقابلے میں زیادہ اہمیت نہیں ہے اسے منافع زیادہ حصہ ملے گا، تب بھی شرط صحیح ہے، اور ضروری ہے کہ جو طے کیا گیا ہے وہ متعلقہ شخص کو اسی کے مطابق دے۔ فرماتے ہیں اگر شرکاء طے کرے کہ سارا منافع کسی ایک شخص کا ہوگا یا سارا نقصان کسی ایک کو برداشت کرنا ہوگا تو شراکت صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ اگر شرکاء یہ طے نہ کریں کہ کسی ایک شریک کو زیادہ منافع ملے گا تو اگر ان میں سے ہر ایک کا سرمایہ ایک جتنا ہو تو نفع و نقصان بھی ان کے مابین برابر تقسیم ہوگا، اور ان کا سرمایہ برابر نہ ہو تو ضروری ہے کہ نفع و نقصان سرمایہ کے نسبت سے تقسیم کریں۔ مثلا اگر دو افراد شراکت کریں اور ایک کا سرمایہ دوسرے کے سرمایہ سے دگنا ہو تو نفع و نقصان میں بھی اس کا حصہ دوسرے سے دگنا ہوگا، خواہ دونوں ایک جتنا کام کریں یا ایک تھوڑا کام کرے یا بالکل کام نہ کرے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر شراکت کے معاہدے میں یہ طے کریں کہ دونوں شریک مل کر خرید و فروخت کریں گے یا ہر ایک انفرادی طور پر لین دین کرنے کا مجاز ہوگا یا ان میں سے فقط ایک شخص لین دین کرے گا یا تیسرا شخص اجرت پر لین دین کرے گا تو ضروری ہے اس معاہدے پر عمل کرے۔ فرماتے ہیں شراکت دو قسم کی ہے، ایک شراکت اذنی ہے جو اجازت پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مال تجارت تمام شرکاء کی مشترکہ ملکیت ہو۔ دوسری شراکت معاوضی ہے،
یہ اس طرح ہے کہ ہر شریک اپنے مال کو شراکت کے لیے حاضر کرے اور ان میں سے ہر ایک اپنے نصف مال کو دوسرے کے نصف مال کا معاوضہ قرار دے۔ اگر شراکت دار اپنے شرکاء میں سے کسی ایک کو سرمایہ کے ذریعے خرید و فروخت کے لیے معین نہ کرے تو شراکت اس قسم میں جو اجازت پر مبنی ہے، شرکاء میں سے کوئی بھی دوسرے کی اجازت کے بغیر اس مال سے خرید فروخت نہیں کر سکتا۔ لیکن شراکت معاوضی میں اگر اس طرح کام کریں کہ نقصان نہ ہو تو ہر ایک خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شریک شراکت کے سرمایہ پر اختیار رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ شراکت کے معاہدے پر عمل کرے۔ مثلا اگر اس سے طے کیا گیا ہو کہ ادھار خریدے گا یا نقد بیچے گا یا کسی خاص جگہ سے خریدے گا تو جو معاہدہ طے پایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ طے نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ خریداری کے اصول کے مطابق ایمانداری اور عقل مندی سے اس طرح لین دین کریں کہ شراکت کو نقصان نہ ہو۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں جو شریک شراکت کے سرمایہ سے سودے کرتا ہو، اگر جو کچھ اس کے ساتھ طے کیا گیا ہو اس کے برخلاف خرید و فروخت کرے یا اگر کچھ طے نہ کیا گیا ہو اور معمول کے خلاف سودا کرے تو ان دونوں صورتوں میں اگرچہ اقوا قول کے بنا پر معاملہ صحیح ہے، لیکن اگر معاملہ نقصان دہ یا شراکت کے مال میں سے کچھ مال ضائع ہو جائے تو جس شریک نے معاہدہ یا معمول کے خلاف عمل کیا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ فرماتے جو شریک شراکت کے سرمایہ سے کاروبار کرتا ہے اگر وہ فضول خرچی نہ کرے اور اس سرمایہ کی نگہداشت میں بھی کوتاہی نہ کرے اور پھر اتفاقاً اس سرمایہ کی کچھ مقدار یا سارے کا سارا سرمایہ تلف ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں جو شریک شراکت کے سرمایہ سے کاروبار کرتا ہو اگر وہ کہے کہ یہ سرمایہ تلف ہو گیا ہے تو اگر وہ دوسرے شرکاء کے نزدیک معتبر شخص ہو تو ضروری ہے کہ اس کا کہنا مان لے، اور اگر دوسرے شرکاء کے نزدیک وہ معتبر شخص نہ ہو تو شرکاء حاکم شرع کے پاس اس کے خلاف دعویٰ کر سکتے ہیں تاکہ حاکم شرع قضاوت کر کے قضاوت کے اصولوں کے مطابق تنازع کا فیصلہ کرے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر شراکت اذنی میں تمام شریک اس اجازت سے جو انہوں نے ایک دوسرے کو مال میں تصرف کے لیے دے رکھی ہو پھر جائیں تو ان میں سے کوئی بھی شراکت کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اور اگر ان میں سے ایک اپنی دی ہوئی اجازت سے پھر جائے تو دوسرے شرکاء کو تصرف کا کوئی حق نہیں، لیکن جو شخص اپنی دی ہوئی اجازت سے پھر گیا ہو وہ شراکت کے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ بہرحال مال میں سب کی شراکت اسی طرح باقی رہے گی۔ شراکت اذنی میں جب شرکاء میں سے کوئی ایک تقاضا کرے کہ شراکت کا سرمایہ تقسیم کر دیا جائے تو اگرچہ شراکت کے معینہ مدت میں ابھی کچھ وقت باقی ہو اور دوسروں کو اس کا کہنا مان لینا ضروری ہے، مگر یہ کہ انہوں نے پہلے ہی معاہدہ کرتے وقت سرمایہ کی تقسیم کو رد کر دیا ہو یعنی قبول نہ کیا ہو، یا مال کی تقسیم شرکاء کے قابل ذکر نقصان کا موجب ہو تو اس کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، فرماتے شراکت اذنی میں اگر شرکاء میں سے کوئی مر جائے یا دیوانہ یا بے حواس ہو جائے تو دوسرے شرکاء شراکت کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اور اگر ان میں سے کوئی صفیہ ہو جائے یعنی اپنا مال فضول کاموں میں خرچ کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر شریک اپنے لیے کوئی چیز ادھار خریدے تو اس نفع و نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن اگر شراکت کے لیے خریدے اور شراکت کے معاہدے میں ادھار معاملہ کرنا بھی شامل ہو تو پھر نفع نقصان میں دونوں شریک ہوں گے۔ اگر شرکاء میں سے کوئی ایک شراکت کے سرمایہ سے کوئی سودا کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ شراکت باطل تھی تو اگر صورت یہ ہو کہ معاہدہ کرنے کی اجازت میں شراکت کے صحیح ہونے کی قید نہ تھی، یعنی اگر شرکاء جانتے ہوتے کہ شراکت
درست نہیں ہے تب بھی وہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف پر راضی تھے تو معاملہ صحیح ہے، اور جو کچھ اس معاملے سے حاصل ہوا ہو وہ ان سب کا مال ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو صورت میں جو لوگ دوسروں کے تصرف پر راضی نہیں تھے یہ کہہ دیں کہ ہم اس معاملے پر راضی ہیں تو معاملہ صحیح ہے ورنہ باطل ہے۔ ہر صورت میں ان میں سے جس نے بھی شراکت کے لیے کام کیا ہو، اگر اس نے بلا معاوضہ کام کرنے کی ارادے سے نہ کیا ہو تو وہ اپنی محنت کا معاوضہ معمول کے مطابق دوسرے شرکاء سے ان کے مفاد کا خیال رکھتے ہوئے لے سکتا ہے، لیکن اگر کام کرنے کا معاوضہ اس فائدے کے مقدار سے زیادہ ہو جو وہ شراکت صحیح ہونے کی صورت میں لیتا تو وہ بس اس قدر فائدہ لے سکتا ہے۔ والسلام علیکم۔